ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اسرائیل کے بیچ جاری لڑائی کو آج 30 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 30 دنوں میں 7 اکتوبر کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل لگاتار غزہ پٹی میں بچوں کو شہید کر رہا ہے، بے گناہوں کا قتل کر رہا ہے، عورتوں پر حملہ کر رہا ہے، رہائشی عمارتوں کو، اسکول، کالجز، مدرسہ، یونیورسٹیز، چرچ، ہر ایک چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی تک اسرائیل حماس کو ختم کرنے میں، فلسطینیوں کے دل سے آزادی کی تحریک کو نکالنے میں اور جذبہ شہادت کو مانگ کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل تجزیہ نگار بھی اب یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ حماس کے مقابلے میں اسرائیل کی ہار ہو رہی ہے، اس کی شکست ہو رہی ہے۔ وہ غزہ پٹی میں نسل کشی ضرور کر رہا ہے، لیکن جس مقصد سے اسرائیل غزہ پٹی پر بمباری کر رہا ہے، اس مقصد میں یک طرفہ طور پر اسرائیل کی ہار ہو رہی ہے۔ پچھلے 30 دنوں میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیل ایک دوسری ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لیکن پچھلے 24 گھنٹہ میں کیا ہوا ہے ذرا اس کو جان لیتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹہ میں حماس کی طرف سے لگاتار 4 ویڈیوز جاری کی گئی ہے، جن ویڈیوز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حماس کے لڑاکے بہت قریبی پوائنٹ پر جا کر اسرائیلی آرمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی بختربند گاڑیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اسرائیلی آرمی کو زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب تک اسرائیل کی IDF نے تسلیم کیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کے بعد اس کے 29 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس سے بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اسرائیلی آرمی صحیح تعداد نہیں بتا رہی ہے تاکہ اس کے ملک میں مزید بغاوت نہ پھیل جائے۔ اس کے علاوہ 60 سے زیادہ ٹینکوں کو بھی حماس اور حزب اللہ کے لڑاکوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کا اعتراف خود اسرائیل کی میڈیا نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک ٹینک کی قیمت $3 ملین سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دسیوں کی تعداد میں فوجی بختربند گاڑیوں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے حماس اور حزب اللہ نے، اور پچھلے 5-6 دنوں سے ڈور ٹو ڈور لڑائی چل رہی ہے غزہ پٹی میں، خاص طور پر ادھر اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ مختلف سڑکوں کے درمیان ہے، وہ سڑکوں کو توڑتی ہے، وہ اپنے ٹینکوں پر رہتی ہے، اور حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ یاسین 5 کا استعمال کر کے ان کے ٹینکوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں یا فائرنگ کرتے ہیں، اور اسرائیل کا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں کئی مرتبہ اسرائیل کے بڑے بڑے آفیسر کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ غزہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کے بعد ہم اپنے اہم ترین کمانڈروں کو کھو رہے ہیں اور کامیابی سے زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور لگاتار حماس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں، زمینی لڑائی میں ہم اسرائیل کے ایجنڈا کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں نہ کہیں اسرائیل کی ہار ہے۔ ایک اور رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کا جو اصل منشا ہے گراؤنڈ آپریشن کا غزہ پٹی میں، وہ حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا، ان کے ٹنلز کو، ان کے سرنگوں کو ختم کرنے کا، حماس کا جو راکٹ لانچنگ سائٹس ہے اس پر قبضہ کرنے کا، لیکن اس کی جو انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی، وہ صحیح معلومات اکٹھا کرنے میں ناکام ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیلی آرمی کو صحیح انفارمیشن نہیں مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لگاتار اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے حماس کے راکٹ لانچنگ سائٹس کو تباہ کر دیا ہے، اس پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ آج یعنی پچھلی رات میں بھی بڑے پیمانے پر تل ابیب پر راکٹ فائر کیے گئے ہیں غزہ پٹی کی طرف سے۔ تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کے دعوے میں جھوٹ ہے، اور یہ حملے اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ حماس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمارا کم و خود اپنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حماس کی طرف سے ایک اور بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حماس کے پاس جو اسرائیلی قیدی ہے اس میں سے 60 سے زیادہ کی اسرائیل کی بمباری میں، اسرائیل کے حملے میں اب تک ہلاکت ہو چکی ہے، اور ابھی 23 لوگ ملبہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ 23 لوگ بھی اسرائیلی شہری یا فوجی ہیں جن کو حماس نے قیدی بنایا تھا، اور اس سچویشن میں ملبہ کو ہٹانا مشکل ہے کیونکہ اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے، اور جیسے یہ خبر بڑھتی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے حملہ میں ہی اس کے اپنے شہریوں کی، اپنے فوجیوں کی ہلاکت ہو رہی ہے جو حماس کے پاس قیدی اور یرغمالی بنے ہوئے ہیں، تو تل ابیب میں اور اسرائیل کے دوسرے شہروں میں بنجامن نتنیاہو اور اسرائیلی حکومت اور فورسز کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے،
اور اس وقت جب ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو خبر آ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر اسرائیل کے کئی شہروں میں نتنیاہو کے خلاف، اسرائیلی حکومت کے خلاف، فورسز کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور دباؤ بنایا جا رہا ہے فوری طور پر جنگ بندی کا، غزہ پر بمباری کو روکنے کا، کیونکہ اس کی وجہ سے حماس کی قید میں جو اسرائیلی موجود ہے ان کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ حماس کی تمام شرطوں کو مانتے ہوئے قیدیوں کا تبادلہ کرایا جائے، ورنہ جو لوگ زندہ بچے ہوئے ہیں اب تک ان کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کل سنیچر کو اور آج اتوار کے دن کو دنیا بھر میں احتجاج دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر یورپ اور امریکہ کے ممالک میں، جہاں اب احتجاج کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں، لندن میں، ان جیسے بڑے بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرین سڑکوں پر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، غزہ پر بمباری کی مذمت کر رہے ہیں، فوری طور پر جنگ روکنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کولمبیا کی ہے، جہاں کی عوام حماس کے لڑاکوں اور مجاہدین کا لباس پہن کر سڑکوں پر اتر کر احتجاج کر رہی ہے، اور اسی طرح دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور مکمل طور پر سفارت رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے ملک میں عوامی حمایت کھو چکے ہیں، تو پورے ملک کو انہوں نے جنگ میں ڈھکیل دیا ہے جس کا مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل میں موجود ہیں اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے جنگ بندی کے لیے کچھ دیر کے وقفہ کے لیے، جنگ روکنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس بیچ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انٹونی بلنکن فلسطین کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ کل ان کی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اب اہم سوال یہ کہ امریکہ جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اس کو تمام ہتھیار فراہم کر رہا ہے، وہ اسرائیل کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام ہے کہ جنگ رک جانی چاہیے۔ ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کو ہونے والی بمباری ناقابل برداشت ہے اور اب سیز فائر ہو جانی چاہیے، مزید حملہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن اسرائیل لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، گراؤنڈ آپریشن میں اپنی فوج کو لگاتار بھیجتا جا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن حماس کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ آپریشن میں کبھی بھی اسرائیل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لگاتار ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے ہر حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل میڈیا کا یہ تجزیہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2 کلومیٹر کے احاطے میں غزہ پٹی میں اسرائیل کی فوج اب محدود ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی فوج ٹینکوں سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ ٹینکوں سے نیچے اترے گی، بختربند گاڑیوں کو چھوڑ کر نیچے جائے گی، تو کہیں نہ کہیں اس پر حملہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف حماس کے جو لڑاکے ہیں وہ ان کی گاڑیوں کو بھی یاسین 5 سے نشانہ بنا رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اور بہر صورت اسرائیلی آرمی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اپنا نقصان اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف حسن نصر اللہ کی تقریر ہو جانے کے بعد لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر بھی حملہ شروع ہو گیا ہے اور دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے بڑی تعداد میں اسرائیلی چوکیوں کو تباہ و برباد کیا۔ الجزیرہ میں بھی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف رد عمل میں اسرائیل نے بھی حزب اللہ پر لبنان کی سرحد پر حملہ کیا ہے، تو دونوں طرف سے حملہ جاری ہے اور سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 30 دن پورے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک جنگ رکنے کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پھر ملاقات ہوگی۔